السلام علیکم، ویلکم ٹو آئیڈیل اکیڈمی۔ تو اسٹوڈنٹ، آج ہم انگلش کلاس 7 کا یونٹ نمبر 6 سٹارٹ کریں گے، پاکستانی فیمیل ماؤنٹینئر کو پما پاکستانی خواتین۔ فرسٹ آف آل اس کے جو پری ریڈنگ کوسچنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ واٹ از دا میننگ آف دی ورڈ ماؤنٹینئر؟ لفظ کوہ پما کا مطلب کیا ہے؟ اٹ مینز اے پرسن ہو کلائمز، اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص جو چڑھتا ہے یا جو سر کرتا ہے ماؤنٹین ایز اے اسپورٹ، پہاڑوں کو کھیل کے طور پر۔ اس کا مطلب ہے ایک شخص بطور کھیل پہاڑوں کو سر کرتا ہے۔ کویسچن نمبر 2 دیکھیں۔ ہاؤ ڈز دی اوپننگ سینٹینس ہیلپ یو پریڈکٹ دی کنٹینٹ آف دی فرسٹ پیراگراف؟ پہلا فقرہ کیسے آپ کی پہلے پیراگراف کے سیاق و سباق کی پیش گوئی کرنے میں مدد کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، پیراگراف تو ابھی ہم نے ریڈ کرنا ہے، چلیں اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ تھرو فرسٹ سینٹینس وی come to know that Samina Beg is a great mountaineer and the whole paragraph will be about her achievements۔ پہلے فقرے کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سمینہ بیگ ایک عظیم کوہ پما ہے اور تمام پیراگراف اس کی کامیابیوں کے متعلق ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمینہ خیال بیگ از دا فرسٹ پاکستانی فیمیل۔ سمینہ خیال بیگ پہلی پاکستانی خاتون ہیں۔ ماؤنٹینئر کوہ پما ہو کریٹڈ، جس نے قائم کی ہسٹری تاریخ بائی ریچنگ پہنچ کر دی ٹاپ آف دی سیکنڈ ہائیسٹ پیک، دی ٹاپ بلندی، ٹھیک ہے، آف دا سیکنڈ دوسری ہائیسٹ بلند ترین پیک چوٹی ان دا ورلڈ دنیا میں، دا 8611 میٹر ہائی K2 بلند K2، ٹھیک ہے۔ سمینہ خیال بیگ پہلی پاکستانی خاتون کوہ پما ہے جس نے 8611 میٹر بلند دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 سر کر کے تاریخ قائم کی۔ شی از دا تھرڈ پاکستانی، وہ تیسری پاکستانی ٹو کلائم، جنہوں نے سر کی ماؤنٹ پہاڑ ایورسٹ۔ وہ ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے والی تیسری پاکستانی ہے۔ شی از آلسو دا ینگیسٹ، وہ کم ترین عمر بھی ہیں، مسلمان وومین خاتون ٹو کلائم، چڑھنا ایورسٹ پر دی ایج آف 21 کی عمر میں، وہ 21 سال کی عمر میں ایورسٹ سر کرنے والی پہلی کم ترین مسلمان خاتون بھی ہے۔ ماؤنٹ ایورسٹ از دا ہائیسٹ، بلند ترین ماؤنٹین پہاڑ ان نیپال میں، اینڈ اور اٹس ایلیویشن، اور اس کی بلندی از ہے 8848.64 میٹر۔ ماؤنٹ ایورسٹ نیپال کی بلند ترین چوٹی ہے اور اس کی بلندی 8848.66 میٹر ہے۔ سمینہ واز تھی بورن، پیدا ہوئی آن 19 ستمبر کو 1990 میں، ان ششمال ولیج، ششمال گاؤں میں، ان ہنزرا گوجل گلگت بلتستان میں۔ سمینہ 19 ستمبر 1990 میں گوجل گلگت بلتستان میں ہنزرا کے گاؤں شمشال میں پیدا ہوئیں۔ شی واز، وہ تھیں، ٹرینڈ، تربیت دی، ان ماؤنٹینئرنگ، کوہ پمائی کی، فرام دی ایج آف 15 کی عمر سے، بائی ہر بردر، اپنے بھائی کے ذریعے، مرزا علی، اس کے بھائی مرزا علی نے اسے 15 سال کی عمر سے کوہ پمائی میں تربیت دی۔
سمینا بیگ ورکڈ سمینا بیگ نے کام کیا ایز اے ماؤنٹین گائیڈ پہاڑ رہنما اینڈ ایکسپیڈیشن لیڈر اور مہم رہنما ان دا ہندو کش میں دی ہمالیاز ہمالیہ اینڈ دی ماؤنٹینز آف کراکرم کے پہاڑوں میں سمینا بیگ نے کوہ پما رہنما اور مہم رہنما کے طور پر ہندو کش ہمالیہ اور کراکرم کے پہاڑوں میں کام کیا. شی ہیز بین اے پروفیشنل کلائمبر. وہ پیشہ ور کوہ پما رہ چکی ہیں سنس 2009 سے. وہ 2009 سے پیشہ ور کوہ پما رہ چکی ہیں. یہ وائلڈ ریڈنگ کوشچن ہے. ہاؤ ڈو یو ناؤ دیٹ سمینا خیال بیگ از اے پروفیشنل کلائمبر. آپ کیسے جانتے ہیں کہ سمینا خیال بیگ ایک پیشہ ور کوہ پیما ہے؟ تو اس کا آنسر سمینا خیال بیگ از اے پروفیشنل کلائمبر کہ وہ پیشہ ور کوہ پیما ہیں. ایز شی ہیز بین ورکنگ ایز ماؤنٹین گائیڈ اینڈ ایکسپیڈیشن لیڈر فار ایئرس. جیسا کہ وہ کوہ پما رہنما اور مہم جو رہنما کے طور پر سالوں سے کام کر رہی ہیں. کلائمبنگ ماؤنٹ ایوریسٹ. ان 2013 میں سمینا بنی دی فرسٹ پہلی پاکستانی ٹو کلائم چڑھی ماؤنٹ ایوریسٹ پر. 2013 میں سمینا ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے والی پہلی پاکستانی بنی. شی واز جوائنڈ. وہ شامل ہوئیں بائی 2 انڈین گرلز. 2 بھارتی لڑکیوں کے ساتھ. ٹاشی اینڈ ننگشی ملک ان کلائمبنگ. چڑھنا ماؤنٹ ایوریسٹ پر. ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے میں اس کے ساتھ 2 ہندو لڑکیاں ٹاشی اور ننگشی ملک بھی تھیں. ان ہر انٹرویو ان کے اپنے انٹرویو میں ود ہر بردر اس کے بھائی کے ساتھ بیفور دا اسسینٹ چڑھائی سے پہلے سمینا بیگ اسٹیٹڈ بیان کیا دیٹ دی ایکسپیڈیشن کے مہم واز دا ڈیمونسٹریشن مظاہرہ آف جینڈر ایکوالٹی صنفی مساوات. چڑھنے سے پہلے اپنے بھائی کے ساتھ اپنے انٹرویو میں سمینا بیگ نے بتایا کہ مہم صنفی مساوات کا مظاہرہ کرتی ہے. سمیناز بردر مرزا علی. سمینا کا بھائی مرزا علی اپروکسیمیٹلی تقریباً 248 میٹر شارٹ کم میٹر آف دی سمٹ چوٹی آف ایوریسٹ کی. لیٹ ہز سسٹر. جب اس نے اجازت دی اپنی بہن کو گو ٹو دا سمٹ چوٹی پر جانے کے لیے. آن ہر اون خود. وداؤٹ بغیر. ہی سپورٹ اپنی مدد. ٹو پریزنٹ پیش کرنے کے لیے. اے میسیج ایک پیغام. آف امپاورمنٹ با اختیار ہونے کا. ٹو آل دی وومین آف پاکستان کی تمام خواتین کے لیے. سمینا کے بھائی مرزا علی نے ایوریسٹ کی چوٹی سے 248 میٹر چھوٹی چوٹی پر پاکستان میں تمام خواتین کو بااختیار پیغام دینے کے لیے اپنی بہن کو بغیر کسی مدد کے تنہا جانے دیا. شی واز ہائیلی اپریسیٹڈ. اس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. 7 سمٹس 7 چوٹیاں. سمینا بیگ انجوائز لطف اٹھاتی ہے. دی آنر اعزاز آف ہیونگ رکھنے کا. اچیوڈ حاصل کیا. مور فرسٹ پہلا نمبر. ان 5 ایئرس 5 سالوں میں. دین موسٹ پیپل زیادہ لوگوں سے. ڈو ان اے لائف ٹائم جو زندگی بھر میں کرتے ہیں. سمینا بیگ نے پہلے نمبر پر آنے کے اعزاز کو 5 سال میں حاصل کیا جو زیادہ لوگ عمر بھر میں حاصل کرتے ہیں. شی از دا اونلی. وہ واحد پاکستانی وومین پاکستانی خاتون ہیں. ٹو ہیو اسکیلڈ جنہوں نے سر کیا. 7 سمٹس چوٹیوں کو. ان 7 کانٹیننٹ 7 براعظموں میں. ان جسٹ 8 منتھس صرف 8 ماہ میں. وہ واحد پاکستانی خاتون ہے جس نے صرف 8 ماہ میں 7 براعظموں میں 7 چوٹیوں کو سر کیا. شی ہیز دیئر فور
ہیڈ اسے اس لیے دی گریٹ بہت زیادہ آنر اعزاز دی ہوئسٹ لہرانا دی پاکستانی فلیگ پاکستانی جھنڈے کو ایٹ 7 سمٹ 7 چوٹیوں پر اس لیے اسے 7 چوٹیوں پر پاکستانی جھنڈا لہرانے کا اعزاز حاصل ہوا. ماؤنٹ ایوریسٹ فرسٹ یہاں پہ دیکھیں ماؤنٹ ایوریسٹ نیپال میں 2013 مئی 2013 میں ماؤنٹ ایوریسٹ نیپال مئی 2013 میں. سیکنڈ نمبر پہ اکانکاگو ارجنٹینا دی ہائیسٹ پیک ان ساؤتھ امریکہ دسمبر 2013. اکانکاگو ارجنٹینا جنوبی امریکہ میں بلند ترین چوٹی ہے دسمبر 2013. تھرڈ ماؤنٹ وینسن ماسف انٹارکٹیکا جنوری 2014 2014 جنوری. ماؤنٹ وینسن میسف انٹارکٹیکا. ماؤنٹ کلی منجارو ان تنزانیہ دی ہائیسٹ پیک ان افریقہ فیبرری 2014. تنزانیہ میں ماؤنٹ کلی منجارو افریقہ میں بلند ترین چوٹی 2014. ففتھ ماؤنٹ پنکیک جایا دی ہائیسٹ پیک ان انڈونیشیا مارچ 2014. ماؤنٹ پنکیک جایا انڈونیشیا میں بلند ترین چوٹی مارچ 2014. سکس دینالی نارتھ امریکہ الاسکا جون 2014. دینالی شمالی امریکہ الاسکا جون 2014. سیونتھ ماؤنٹ ایلبرس دی ہائیسٹ ماؤنٹین ان روسیا. ماؤنٹ ایلبرس روس میں بلند ترین چوٹی 2014. تھرو ماؤنٹ ایوریسٹ اگرچہ ماؤنٹ ایوریسٹ میں ہیو بین دا ہائیسٹ پیک بلند ترین چوٹی رہ چکی ہے. دا موسٹ سب سے ڈیفیکلٹ مشکل کلائم چڑھنا واز دا دینالی پیک. دینالی چوٹی 6194 میٹرز 6194 میٹر ان الاسکا میں. اگرچہ ماؤنٹ ایوریسٹ شاید بلند ترین چوٹی رہی ہوگی مگر الاسکا میں دینالی چوٹی 6194 میٹر پر چڑھنا سب سے مشکل تھا. وی گوٹ کاچ ہمیں گھیر لیا ان سڈن اچانک سنو اسٹارم برف کا طوفان. ڈسپائٹ کے باوجود دی فور کاسٹ پیش گوئی بینگ کلیئر صاف ہونا موسم کے صاف ہونے کی پیش گوئی کے باوجود ہمیں اچانک برف کے طوفان نے گھیر لیا. وی ہیڈ نو پورٹرز ہم کلیوں نہ رکھتے تھے. کیریڈ اٹھایا آور اون گیئر اپنا سامان. اینڈ سیٹ اپ اور قائم کیا کیمپ آور سیلفز خود. ان لائک مزاج کے برعکس وین ون کلائمز دا ایوریسٹ جب ایک شخص ایوریسٹ پر چڑھتا ہے. ہمارے پاس کوئی کلی نہ تھا. اپنا سامان خود اٹھایا خود کیمپ لگایا. مزاج کے برعکس جب کوئی ایوریسٹ پر چڑھتا ہے. کلی کہتے ہیں سامان اٹھانے والے کو. وی ور ہم تھے اسٹک محدود ان کیمپ میں فار 5 days 5 دنوں کے لیے. ود جسٹ 3 days جس میں صرف 3 دن آف فوڈ سپلائی لیفٹ باقی خوراک باقی تھی. یعنی ان کے پاس جو خوراک تھی وہ صرف 3 دنوں کی رہ گئی تھی. ہم 5 روز تک کیمپ میں محدود ہو گئے محض 3 دن کے باقی کھانے کے سامان کے ساتھ. اٹ واز اسکیری سیڈ سمینا نے کہا یہ خوفناک تھا. نیکسٹ وائلڈ ریڈنگ کویشچن ہے وائی واز کلائمبنگ دینالی پیک اسکیری. دینالی چوٹی خوفناک کیوں تھی. اٹ واز اسکیری بیکاز سنو اسٹارم کیم وداؤٹ فور کاسٹ. یہ خوفناک تھی کیونکہ برف کا طوفان بغیر اطلاع کے آ گیا تھا. سمینا بیگ آ ہائی آلٹیٹیوڈ بلند پایا ماؤنٹینئر کو پما ایٹ دی ایج آف 32 32 سال کی عمر میں وانٹس چاہتی تھی ٹو چینج دی ورلڈ دنیا کو بدلنا. سمینا بیگ بلند پایا کو پما 32 سال کی عمر میں دنیا کو بدلنا چاہتی تھی. ہر ہوم ٹاؤن اس کا آبائی قصبہ شمشال گلگت بلتستان از ون آف دی لاسٹ آخری ولیج گاؤں بارڈرنگ
سرحد لگنا چائنا ود دا پاپولیشن آبادی کے ساتھ آف لیس دین 2000 کم اینڈ اور شی ڈسکرائبس وہ بیان کرتی ہیں اٹ ایز دا موسٹ بیوٹیفل پلیس آن ارتھ کہ وہ زمین پر خوبصورت سب سے زیادہ خوبصورت جگہ ہے. اس کا آبائی قصبہ شمشال گلگت بلتستان 2000 سے کم کی آبادی کے ساتھ چین کی سرحد کے ساتھ جڑے آخری گاؤں میں سے ایک ہے اور وہ اسے بطور دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ بیان کرتی ہے. سمینا brought lie honor is to her village اپنے گاؤں کے لیے when she climbed the Everest جب وہ ایورسٹ پر چڑھی. سمینا نے اپنے گاؤں کو عزت بخشی جب اس نے ایورسٹ کو سر کیا. ہر اچیومنٹ اس کی کامیابی had a wonderful effect حیران کن اثر لائی آن یوتھ نوجوانوں پر. اس کی کامیابی نے نوجوان پر حیران کن اثر ڈالا. Since then تب سے she has encouraged وہ حوصلہ افزائی ان کی حوصلہ افزائی ہوئی many more girls بہت سی اور لڑکیاں to take up کسی کام میں لگنا climbing کوپمائی and other sport اور باقی کھیل. اس وقت سے اس نے بہت سی لڑکیوں کو کوپمائی اور دوسرے کھیلوں میں حصہ لینے کی حوصلہ افزائی کی. She is a role model وہ ایک عملی نمونہ ہے and has set اور قائم کر چکی ہے a trend ایک رجحان that others can emulate کہ دوسرے بھی تقلید کر سکتے ہیں. said کہا عائشہ خان نے head of پاکستان mountain پاکستان پہاڑوں کی سربراہ and glaciers protection organization اور گلیشیئر حفاظت کی تنظیم. وہ ایک مثالی شخصیت ہے جس نے ایک رجحان قائم کیا جسے دوسرے تقلید کر سکتے ہیں. پاکستان کے پہاڑوں اور گلیشیئر کی حفاظتی تنظیم کی سربراہ عائشہ خان نے کہا انکریڈیبل ناقابل یقین تھنگس چیزیں آر ہیپننگ رونما ہونا ان اپر ہنزرا ناؤ اب اوپر ہنزرا پر. سمینا بیگ نے کہا اب بلائی ہنزرا میں ناقابل یقین چیزیں واقع ہو رہی ہیں. unlike when I was growing up unlike مزاج کے خلاف when I was growing up جب میں بڑی ہو رہی تھی girls are now playing football لڑکیاں اب فٹ بال کھیلنا and کرکٹ اور کرکٹ as well as اس کے ساتھ انڈرٹیکنگ کسی کام کے کرنے کی ٹھان لینا. اسکیئنگ برف پر دوڑنا راک کلائمبنگ راک ہوتا ہے چٹان کلائمبنگ چڑھنا. ماؤنٹین ٹریکنگ پہاڑ پر چلنا اینڈ بائکنگ اور موٹر سائیکل چلانا. جب میں بڑی ہو رہی تھی مزاج کے خلاف لڑکیاں اب فٹ بال اور کرکٹ کھیل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ برف پر دوڑنا چٹان پر چڑھنا پہاڑوں پر چلنا اور موٹر سائیکل چلانے کی ٹھان رہی ہیں. ان دا فیوچر مستقبل میں یو ول سی آپ دیکھیں گے مینی سمینا بیگز بہت زیادہ سمینا بیگ فرام مائی ولیج میرے گاؤں سے گوئنگ جائیں گی انٹو ماؤنٹینرنگ کوہ پیمائی میں. شی ایڈیڈ اس نے اضافہ کیا. اس نے مزید کہا کہ مستقبل میں آپ میرے گاؤں میں سے بہت سی سمینا بیگ کو کوہ پیما میں جاتے ہوئے دیکھیں گے. ان فروری میں 2018 میں ریکگنائزنگ اعتراف کرنا سمیناز اچیومنٹ سمینا کی کامیابیوں کا یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ ڈیولپمنٹ پروگرام ترقیاتی پروگرام UNDP یہی اس کا شارٹ فارم ہے یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام. اپوائنٹڈ مقرر کیا ہر اسے ایز اٹ گڈ ول اس کی خیر سگالی کے طور پر ایمبیسڈر سفیر فار پاکستان کے لیے ٹو ہیلپ مدد کرنا فائٹ لڑنا کلائمب موسمیاتی چینج تبدیلی پاورٹی غربت اینڈ انیکویلٹی اور عدم مساوات
फरवरी 2018 में समीना के एजाज़ात को तस्लीम करते हुए अक़वाम मुत्तहदा के तरक्याती प्रोग्राम ने उसे पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली, गुर्बत और अदम मसावात के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए बतौर खैर सगाली का सफ़ीर मुकर्रर किया। ओके, यहाँ पर हमारी रीडिंग जो है वो ख़त्म हो गई है। यहाँ पे लास्ट पे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है, डू यू थिंक, क्या आप ख्याल करते हैं, डैट वुमेन के आज की जो टुडे कि आज ख़ातून हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा मौक़ा हैं, एंड फीवर हर्डल्स दैन इन द पास्ट, और कम रुकावटें हैं माजी की निस्बत। येस इट इज़ ट्रू, ये सही है। वुमेन आर मोर फ्री टू गो इन एनी फील्ड डैट वांट, हाँ ये सच है, ख़वातीन ज़्यादा आज़ाद हैं किसी भी फील्ड में जाने के लिए जिसमें वो चाहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।